الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اور نہیں ہے اکثر لوگ اگرچہ آپ بہت کوشش ہی کریں، اگرچہ آپ بہت حرص ہی رکھیں ان کے ایمان پر، ایمان لانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں اور یہ بہترین قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا. یہ یہاں مکمل ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس سے حاصل ہونے والے فوائد بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان قصوں میں اصل مقصد تو عبرت ہے، لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں. لیکن اکثر لوگ، اے نبی آپ جتنی حرص بھی کر لیں، جتنی کوشش بھی کر لیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ ان قصوں کو عبرت کے لیے پڑھتے ہی نہیں. وہ تو ان قصوں کو قصہ کہانی کے طور پر سن لیتے ہیں اور تبصرہ کر کے اٹھ جاتے ہیں. حالانکہ قصوں کا اصل مقصد کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں صرف، بلکہ ان میں سیکھنے کے، غور کرنے کے، عبرت حاصل کرنے کے، یہ اللہ نے سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ قصے ذکر کیے ہیں. لیکن اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ان قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے لوگوں کو، وہ اس اختیار، زیادہ لوگ اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر. اللہ تو چاہتے ہیں سارے ہی مسلمان ہو جائیں، اللہ کا ارادہ شرعیہ تو یہی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کونیہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے انسانوں کو، تو زیادہ لوگ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر، اپنے نفس کے پیچھے لگ کر. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، اس قرآن کی تبلیغ پر، من اجر کسی بدلے کا. تو یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، قرآن کریم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہلکان ہوئے ہیں. اپنے جان کو، یعنی قریب ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالیے. تو یہ جو آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو یہ اس سے کوئی دنیاوی مقاصد آپ کے سامنے نہیں ہے، کوئی دنیاوی بدلہ آپ نے نہیں لینا. یہ تو صرف آپ للہ فی اللہ، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہی کام پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے ورثاء کو بھی تبلیغ، واعظ و نصیحت کو اسی مقصد کے تحت سر انجام دینا چاہیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. یہ قرآن یہ صرف نصیحت ہے پوری دنیا کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے. تو اسی نصیحت کو اسی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں و زمین میں جن سے وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑے ہوئے ہیں.
یعنی جب انسان ایمان نہیں لاتا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ استوار نہیں ہوتا، تو روزانہ وہ اس کے سامنے آسمان و زمین کی کتنی نشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ احساس ہی نہیں کرتا۔ وہ ان نشانیوں سے گزر جاتا ہے اور منہ موڑے ہوئے گزر جاتا ہے، توجہ کیے بغیر گزر جاتا ہے، غور ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں روزانہ جو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، جن سے ہم گزرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہزاروں یہ لاکھوں اللہ کی نشانیاں۔ انسان اس میں غور کرے، ایک ایک نشانی انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ ایک ایک نشانی کافی ہے۔ کوئی غور کرنے والا تو ہو۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش کو لے لیجئے، یہ آسمان کتنے عظیم ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا ہی لے لیجئے، رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے کب سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ دن اور رات برابر ہیں، کبھی دن لمبا ہو رہا ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، کبھی دن رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات دن میں داخل ہو رہی ہے۔ کبھی اللہ دن کو رات سے لپیٹ لیتے ہیں، کبھی رات کو دن سے لپیٹ لیتے ہیں۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل۔ یہ روشنی، یہ اندھیرے، یہ مخلوقات، یہ انسان کے اپنی تخلیق ہی، انسان کے اندر ہی اتنے سسٹم ہیں، اتنے نظام ہیں، اتنی بڑی اللہ کی کاریگری ہے کہ انسان اپنے اندر ہی غور کر لے، انسان کے اندر ہزاروں لاکھوں نشانیاں موجود ہیں۔ انسان غور کرنے والا ہو تو خالق کی عظمت اور خالق پر ایمان لائے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ تب ہے جب وہ غور کرے۔ اگر وہ اس نے دیکھنا ہے اور اعراض کر کے گزر جانا ہے تو پھر ہزاروں لاکھوں نشانیاں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جس نے توجہ ہی نہیں کرنی، جس نے غور ہی نہیں کرنا، جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اور کوئی سویا ہو اس کو تو جگا دیا جائے، یہ جاگنے ہی نہیں چاہتے، غور کرنا ہی نہیں چاہتے، تو یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ روزانہ ہی آسمان و زمین میں کتنی نشانیوں سے گزرتے ہیں، یہ آسمان میں کتنے اجرام فلکی ہیں، یہ کھربوں کے حساب سے۔ وہی سائنسدان جو اکثر اللہ کے منکر ہیں، اللہ معاف کرے، کافر ہیں، ملحد ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں خربوں ستارے ہیں، سورج کی طرح سسٹمز ہیں، ہمارے سولر سسٹم کی طرح۔ یہ کس نے بنایا ہے، اور یہ لگا بندہ نظام کیسے چل رہا ہے، یہ کائنات کتنی وسیع ہے، یہ آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان میں وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو جس نے غور کرنا ہے اس کے لیے ایک نشانی کافی ہوتی ہے، اور جس نے غور نہیں کرنا اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں بھی کام ہیں۔ اگر انسان غور کرنے پر آئے تو شاعر تو کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ ہر شے کے اندر نشانی موجود ہے جو صرف اللہ رب العالمین کی ربوبیت، خالقیت کو نہیں بتاتی، بلکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر بھی وہ دلیل ہے۔ ہر شے کے اندر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، توحید الوہیت کی۔ یعنی اگر اس کائنات کے اندر اگر کوئی معبود نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں، کوئی پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو ساری چیزیں کیسے بنتی، اور اگر پیدا کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے، جس میں دنیا کے اندر مختلف حاکم ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے سردار ہوتے ہیں، تو اگر زیادہ اس کائنات کے خالق ہوتے
تو یہ کائنات اتنی سموتھ چل رہی ہوتی، اب تک لڑ جھگڑ کے یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین یہ فاسد اور تباہ و برباد ہو جاتے، یہ باقی نہ رہتے۔ سالہ سال سے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ نظام جاری و ساری ہے، اور ایک لگے بندے نظام کے تحت یہ چل رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کا اور سیکنڈ کے بھی 100ویں حصے کا حساب موجود ہے۔ تھوڑا سا حساب درم برم ہو جائے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہی۔ پیچھے اللہ رب العالمین ہیں جو سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اور وہ اکیلے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بہت بڑی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، دہریے ہیں، ملحد ہیں، وہ اس کائنات کے خالق کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منعم حقیقی ہے۔ یہ ساری کائنات کریٹر کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، خالق کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، خالق کے بغیر تو چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں بن سکتی۔ اللہ پر ایمان لانے والے موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اللہ کی خالقیت پر اور اللہ کی ربوبیت پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن عبادت کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اللہ پر ایمان ہے، دوسرے اعتبار سے شرک ہے۔ یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی سمجھ بوجھ ہے کہ انسان غور ہی نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اس تمام آسمان و زمین کو، تمام مخلوقات کو ایک اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے، یہ بات مشرک بھی مانتے ہیں۔ مشرکوں سے سوال کیا جائے، اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات کی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، صرف اللہ یا اللہ کے علاوہ تمہارے معبود بھی لات منات عزا اور یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں نبیوں کے اور نیک بزرگوں کے، کیا اس کائنات کی تخلیق میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا وہ بھی آسمان و زمین کے خالق ہیں؟ کیا وہ بھی آسمانوں سے بارش برسانے والے ہیں؟ کیا وہ اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے اس زمین کو زندہ کرنے والے ہیں، اس زمین کے اندر باغات اگانے والے ہیں؟ جب یہ سوال مشرکین سے کیا جائے تو مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ، صرف اللہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، صرف اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسانے والا ہے، صرف اللہ ہے جو اس بارش سے احیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو یہ سارے خوشنما باغات اگانے والا ہے۔ یہ بات مشرک بھی مانتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی خالقیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی قدرت پر، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ جب دعا مانگنے کی باری آتی ہے، جو عبادت کا مغز ہے، جو عبادت کی بنیاد ہے، اللہ سے مانگا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ مانگنے میں اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ وہ لات منات عزا کو بھی، وہ جو انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے نام بنائے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی صفات دی ہوئی ہیں انہیں بغیر کسی دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، بس ظن و تخمین ہے، اندازے ہیں، تو وہ اللہ کی ہی مخلوق کو وہ خدائی صفات دے کر وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں انہیں، ان کے لیے وہ ذبح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ نظر و نیاز بھی نکالتے ہیں، ان سے وہ ڈرتے بھی ہیں، ان پر وہ توکل بھی کرتے ہیں،
ان کو وہ نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں، ان کے ناموں کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ مشرک ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اگر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہو، چلو وہ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے والے مشرک اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، الوہیت میں شرک کرتے تھے مشرکین مکہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا، وہ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے تھے، ہمارے ہاں تو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ رسول پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ایمان کے دعوے کر کے نہ تھکنے والے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں بزرگ ہستیوں کی ذات میں غلو کر کے، اللہ کے علاوہ اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جگہ جگہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں، وہاں علی کا نام لکھ دیتے ہیں، وہاں پیر عبد القادر جیلانی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ سب سے بڑے غوث ہے، یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو کسی اور دی لوڑ نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہماری مدد کرنے کو، شیخ عبد القادر وہی کافی ہیں، والعیاذ باللہ۔ وہ ان نبیوں اور ان بزرگ ہستیوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں، ان کی محبت اور ان کا تعلق، یہ جن کی ذات میں غلو کر کے وہ انہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ ان کے محبت و تعلق ان سے اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور شان اور توحید کی بات آئے تو ان کے دل میں انقباض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر غیر اللہ کو خدائی اختیارات دینے کی بات آئے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اب مطلب کی بات ہوئی ہے، وہ اللہ سے زیادہ وہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ کوئی نام رکھیں گے گلی کا، کوئی نام رکھیں گے دکان کا تو داتا کی طرف منسوب کر دیں گے، علی حجویری کی طرف منسوب کر دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیں گے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اپنی مسجدوں کا نام، اپنے داروں کا نام وہ ان کی طرف نسبت کریں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے، ایک طرف اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اللہ کے ساتھ ہی شرک ہو رہا ہے۔ اکثر ایمان والے اس شرک میں مبتلا ہیں، اور پھر اوپر سے ایک الگ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے کہ جو بندہ ایمان لے آئے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایمان والا گناہ گار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایمان والے شیطان ان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، شیطان ساتھ لگا ہے ہر وقت۔ تو شیطان کا سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہے؟ شرک پر۔ تو شیطان شرک کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا، باقی سارا قتل بھی کروا سکتا ہے، سود بھی کھلوا سکتا ہے، اور جھوٹ بھی بلوا سکتا ہے، دنیا جہاں کے سارے کام شیطان اس کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور انسان شیطانوں کے پیچھے لگ سکتے ہیں، ہاں بس شرک نہیں کروا سکتا، اس کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ یہ بھی اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، تاکہ لوگ یہ شرک سے اور ان چیزوں سے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ یہ شرک کے نام سے بدعتیں ہیں، اور شرک اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دیں، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، اللہ سے شرک برداشت نہیں ہوتا۔ وہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ان سے شرک کرواتے رہو اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ ایک مومن مشرک ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی حدیث ہیں بعض
پیش کر کے ان کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، ان کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں، مجھے تو تم پر مال کی فراوانی کا ڈر ہے۔ بھی ایسے انداز احادیث میں ہمیں عام ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کا ڈر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک، یا تو اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یا یہ ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ صرف صحابہ کرام مراد ہیں، یا پھر شرک کے ساتھ ساتھ دیگر جو شیطان کے وسوسے ہیں ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس امت کا بڑا فتنہ مال ہے، اس امت کا بڑا فتنہ عورتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرک سے بھی بڑا فتنہ ہے، یعنی شرک کی مذمت تو سب سے زیادہ ہے، شرک کے ساتھ اور چیزوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے بڑی اہمیت کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ایک مومن مشرک نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف توحید الوہیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ دعویٰ ہے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانے کا، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی چل رہا ہے، اللہ کی صفات میں بھی شرک چل رہا ہے، توحید الوہیت میں بھی شرک چل رہا ہے، عبادت کی صورتیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی مقرر کی جا رہی ہیں۔ مدد مانگنا جو سری شرک ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، وہ مدد جو صرف اللہ مدد کر سکتے ہیں، خدائی اختیارات کے مطابق مدد مانگنا، یہ تو سری شرک ہے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، ان سے دعا نہ کریں، ورنہ آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک ہی نہیں ہے، ہم کون سا ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو انہیں پکارتے ہیں۔ اب تو یوٹیوب وغیرہ پہ کتابوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں، کبھی ویڈیوز دیکھ لیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے سری ان سے مانگا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا بس وہ بے خوف ہو گئے ہیں یہ کہ آ جائے ان کے اوپر ڈھانپنے والی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ شرک چل رہا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، دیگر اللہ کے احکامات کی سری حکم عدولی ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈرنے لگتا اللہ تعالیٰ سے، یہ کیوں بے خوف ہو گئے ہیں، کیا ان پر اللہ کے عذاب نہیں آ سکتے، کیا ان پر آسمان پھٹ کے گر نہیں سکتا، کیا ان کے لیے یہ زمین شک نہیں ہو سکتی، کیا اللہ انہیں زمین میں دھنسا نہیں سکتے، کیا اللہ انہیں خشکی کے عذابوں میں، یا اللہ انہیں سمندر کے عذابوں میں، طوفانوں میں اللہ انہیں مبتلا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ سوتے ہوئے ان پر عذاب آ سکتا ہے، جاگتے ہوئے ان پر عذاب آ سکتا ہے، کاروبار کرتے کھیلتے ٹھٹھے اور مذاق اڑاتے وقت ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور آتا ہے۔ تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے، یا قیامت ہی آ جائے اچانک اور انہیں شعور ہی نہ ہو؟ اللہ کا عذاب ایسے ہی آ جاتا ہے،
بات کرتے کرتے آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، بات کرتے کرتے چلتے چلتے اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اور اسی طرح اچانک قیامت بھی آ جانی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہونا ہے، لوگ اپنے کاروبار زندگی میں مگن ہوں گے، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اچانک قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت آ جائے گی۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی، وہ لقمہ منہ کی طرف لے جا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑوں کی خریداری ہو رہی ہوگی، خرید و فروخت کے درمیان قیامت آ جائے گی۔ کوئی بندہ اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا، لیپا پوتی کر رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی اپنے جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ قیامت بتا کر نہیں آئے گی، موت بتا کر نہیں آتی، اللہ کا عذاب بتا کر نہیں آتا، اچانک آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بے خوف بھی ہو جائیں کہ اللہ ہم پہ عذاب نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اگر عذاب ہوگا ہی نہیں، ہوگا بھی تو چند دن۔ تو اللہ کا عذاب اور قیامت وغیرہ بے آواز ہے، بتا کر نہیں آتے، اچانک آ جاتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی زمین پر ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں چلتے ہوئے، اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ والعیاذ باللہ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رستہ ہے۔ کون سا رستہ؟ جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے، توحید کی پیچھے بات ہو رہی ہے، شرک کے رد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان پر عذاب نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے لا علمی میں۔ تو ایسے مشرک، توحید کی دعوت ہے، شرک کی مذمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے یہی میرا رستہ ہے۔ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو شرک سے منع کرتا ہوں، جو ہر نبی نے یہ کام کیا ہے، ہر رسول نے یہ کام کیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میری ہی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت بھی یہی تھی، ان کا رستہ بھی یہی تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور طاغوت سے، شرک سے بچو۔ تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد، دعوت کا خلاصہ، دعوت کی ابتدا، دعوت کی انتہا، ان کا اکثر واز وہ توحید اور رد شرک ہوتا تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا اور انتہا بھی یہی ہے۔ یہی میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت توحید کی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے۔ ان کی دعوت اپنی ذات کو پروان چڑھانے کے لیے، خود میں رب ہوں، میرے ساتھ تعلق جوڑا جائے اور ہر چیز اپنے ساتھ جوڑ دی جائے، یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہوتی۔ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے یہ لائق نہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دانائی دی ہو، نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ولكن كونوا ربانيين۔ تمام رسولوں کی، تمام نبیوں کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔
ان کی ساری دعوت اپنے ارد گرد نہیں گھومتی، ان کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کی ساری دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے، اللہ کے حکم سے۔ جو نبی کے ورثاء ہیں ان کی دعوت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ داعی الی اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کو پروان چڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو اپنے مدرسوں سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو اپنی زمینوں سے جوڑنے کے لیے نہیں آتے، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ کہہ دیجیے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری پیروی کرے اسے بھی یہی کرنا چاہیے۔ میری پیروی کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اور بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں، اندر تک گہرائی میں اتر کر پہلے توحید کو، سیدھے رستے کو سمجھتے ہیں، اس کے دلائل ان کے ذہنوں میں راسخ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی دعوت توحید کی اور شرک کے رد کی دعوت ہوتی ہے، ان کا زیادہ موضوع توحید ہوتا ہے، رد شرک ہوتا ہے، اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ میرا بھی یہی کام ہے، اور میرے حقیقی پیروکاروں کا، میرے ورثاء کا بھی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار کی تو ہے نہیں، نبیوں کی وراثت علم کی وراثت ہے، اور جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ نبیوں کا وارث بن جاتا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، توحید کی دعوت دے، بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ اس کی دعوت کا مرکز و محور توحید ہونی چاہیے، شرک کا رد ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت ہونا چاہیے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پاک ہے اللہ، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اللہ پاک ہے ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے جو اللہ کے ساتھ یہ مشرک لگاتے ہیں، جو اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں، جو اللہ کی بیوی مقرر کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے شریک مقرر کرتے ہیں، جو اللہ کے ایسے عیب بیان کرتے ہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، جن سے اللہ پاک ہے، جو اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر کر دیتے ہیں، جو اللہ سے اللہ کی قدرتیں سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے ان تمام عیوب سے، ان تمام نقائص سے، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو ساری بات توحید کی ہو رہی ہے، شرک کے رد کی ہو رہی ہے، اور یہی نبی کا رستہ ہوتا ہے، یہی نبی کی دعوت کا مرکز و محور ہوتا ہے، شرک کا رد، توحید کی دعوت۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ، اور وہ اہل قریٰ میں سے تھے، وہ اہل قریہ میں سے تھے، وہ بادیہ نشین نہیں ہوتے تھے، بدو نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سب کے سب مرد تھے، اور نمبر 2 وہ سب کے سب اہل قریٰ میں سے تھے، بستیوں والے تھے، وہ بدو نہیں تھے۔ تو کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی بدو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی سارے کے سارے مردوں میں سے ہوئے ہیں، اور نبی سارے کے سارے بستی والے اہل القریٰ میں سے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے کل بھی آپ کو ذکر کی کہ
جو بدو ہوتے ہیں یہ کھروے مزاج کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ راہ و رسم نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ نہیں ہوتا، تو ان کے مزاج میں کھرا اور کھروا پن ہوتا ہے، ایٹیکیٹ زیادہ نہیں ہوتے۔ اور جو شہروں والے ہیں وہ نرم مزاج کے با اخلاق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو ان کو یہ ایٹیکیٹ سیکھنے پڑتے ہیں، وہ ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں۔ تو تمام کے تمام نبی وہ شہروں والے تھے اور مرد تھے۔ عورت زیادہ سے زیادہ یا اس کا بڑے سے بڑا مقام صدیقیت کا ہو سکتا ہے، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبی یا رسول۔ سیدہ مریم علیہ السلام وہ صدیقہ تھیں، نبی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مرد تو بہت سارے کامل گزرے ہیں جن کو اللہ نے نبی اور رسول بھی بنایا، اللہ نے انہیں چن لیا۔ عورتیں کم کامل گزری ہیں، جو کامل ترین عورتیں گزری ہیں، افضل ترین عورتیں گزری ہیں، تو ان کا بڑے سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہو سکتا ہے۔ ان عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں تھی۔ سیدہ مریم علیہ السلام ہوں، سیدہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی وہ ہوں، سیدہ ہاجرہ ہوں، سارہ ہوں، سیدہ خدیجہ طاہرہ ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، تو ان کا زیادہ سے زیادہ مقام اور مرتبہ صدیقیت کا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتی عورتیں۔ عورتوں کے ساتھ اللہ نے فطری طور پر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ نبی نہیں بن سکتے، مخصوص ایام ہوتے ہیں اور دیگر عوارض ہوتے ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کون سا مرتبہ کس کو دینا ہے، اور اس کی وجہ کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہیں کہ جی مال خرچ کرنا، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ اصل اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس کے اندر کوئی مردوں کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان میں سے ایک چیز ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے بڑا مرتبہ نبوت اور رسالت کے بعد صدیقیت کا ہے، یہ مرتبہ عورتوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ عورتیں جب صدیق ہو سکتی ہیں تو شہادت کا درجہ، صالحیت کا درجہ اس کے بعد ہے، تو عورتیں صالح بھی ہوتی ہیں، شہید بھی ہوتی ہیں اور صدیقہ بھی ہوتی ہیں۔ جن مرد و خواتین کی ذات میں غلو کر کے انہیں معبود قرار دیا گیا، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ قرار دیا گیا، والعیاذ باللہ، اللہ کا بیٹا یا اللہ۔ سیدہ مریم کو معبود قرار دیا گیا، تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے، اور اللہ نے ان کا سب سے بلند مقام بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ان کا رسالت سے بڑا درجہ نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، ان کی ماں کا، سیدہ مریم کا درجہ صدیقیت سے بڑا نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا درجہ صدیقیت کا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے قرآن کریم اس میں اشاروں کنایوں سے بات ہوتی ہے، سری ایسی باتیں واش روم وغیرہ کی اور قضائے حاجت کی، یہ باتیں سری انداز سے نہیں کی جاتی، یہ اشارے کنایے سے کی جاتی ہیں۔ تو
سیدنا عیسیٰ ہوں، سیدہ مریم ہوں، یہ کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے گا تو صرف کھانا کھانا نہیں ہے، اللہ نے سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس کو ہضم بھی کرنا ہے، وہ پھر اس کو نکالنا بھی ہے۔ تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا معبود ہو اور وہ واش روم جائے، وہ بازاروں کے اندر پھرے؟ اللہ نے غذا کو لے جانے کا بھی سسٹم بنایا ہو، راستہ بنایا ہو، اور غذا کو نکالنے کا بھی راستہ بنایا ہو، یہ چیزیں معبود کو لائق ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، اور وہ سارے کے سارے بستیوں والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا بس نہیں وہ پھرے زمین میں، پھر وہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے حالات پہ غور کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کے حالات سے واعظ و نصیحت لے کر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، پرانی قوموں کے حالات پڑھنے چاہیے، پرانی قوموں کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ پرانی قوموں کے واقعات پڑھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس سے بیان کریں؟ پرانی قوموں کے حالات بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، عبرت حاصل کریں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، پچھلی قوموں کے حالات پڑھیں، پچھلی قوموں کے جو گھر تھے، جو بستیاں تھیں، ان کو وزٹ کریں، اس نیت سے عبرت حاصل کی جائے، پکنک منانے کے لیے، سیر کرنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو چل پھر کر کہ جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے ان کا کیا انجام ہوا۔ وہ اپنے جن ملکوں میں اور اپنی جن تہذیبوں میں اور اپنے جن گھروں میں وہ فخر اور غرور کیا کرتے تھے، دیکھو کیسے کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہاں آج کوئی بندہ رہنے کو تیار نہیں ہے، وہاں الو بستے ہیں، وہاں لوگوں کو ڈر لگتا ہے، وحشت برستی ہے ادھر۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ ملک ہیں، یہ وہ تہذیبیں ہیں کہ اپنے دور کے اندر وہ سب سے بڑی تہذیبیں شمار ہوتی تھیں، اور ان لوگوں کو ان گھروں پر بڑا فخر اور مان ہوتا تھا۔ تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ یہ دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ تو پرانے لوگوں کے واقعات پڑھ کے، پرانے لوگوں کی بستیاں وزٹ کر کے یہ نصیحت ملتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، تذکیر حاصل ہوتی ہے، یہ مقاصد ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے محلات، دنیا کی آسائشیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو آخرت کا گھر، اصل تو آخرت کی نعمتیں۔ دنیا کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپس میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا تقابل کیا، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کے اندر لوگوں کی آزمائش کے لیے لوگوں کی نظروں میں کیا چیز مزین ہے، لوگوں کو دنیا میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے کیا چیز؟ حب الشہوات، لوگوں کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ کیا کیا اچھی لگتی ہیں؟ عورتیں، بیٹے، خزانے۔ کس چیز کے خزانے؟ سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، گھوڑے، مویشی، زمینیں، لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ کسی کے پاس کتنا مال کیوں نہ ہو، کوئی کھرب پتی، کوئی کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، فرعون جیسا اقتدار ہی کیوں نہ ہو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی میل کچیل ہے۔
واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز کی خبر نہ دوں، اس سے زیادہ بہتر نعمتیں جو لا زوال ہیں، جنہیں فنا نہیں ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا، بہت زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا اور آخرت کی مثال صرف سمجھانے کے لیے، سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے، سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، یا سمندر کے اندر انگلی ڈالی جائے، انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے جو کچھ دیر بعد خشک ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کی مثال ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ یعنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، یعنی ان کے پیروکاروں نے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی رسولوں سے۔ جاءہم نصرنا، تو آ گئی ہماری مدد، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، بس اسے نجات دی گئی جسے ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ اب پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور آزمائشیں کبھی لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی مشکلیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن دنیا میں مشکل کے بعد مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ جب کوئی بندہ مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تو پھر اللہ اس کو بہترین اجر عطا کرتے ہیں، دنیا کا اور آخرت کا بھی، جیسے ہم نے پیچھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا۔ لیکن یہ مشکلات دنیا کے اندر آزمائشیں کبھی لمبی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں وقت لمبے ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، انسان جلد باز ہے، تو کئی دفعہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ عام انسان نہیں، نبی بھی مایوس ہوتے نہیں ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مایوسی کفر ہے، اور نبی ہمیشہ لوگوں کو مایوسی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آزمائشیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نبی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ مشکل کب ختم ہوگی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا سے مراد یہاں نبی کے پیروکار ہیں، صحیح تفسیر کے مطابق پیروکاروں نے گمان کیا، امتیوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جو یہ نصرت کے وعدے تھے وہ جھوٹے وعدے کیے گئے۔ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ جو نبیوں سے کہا گیا تھا کہ ایمان والوں کا غلبہ ہوگا، نبیوں کا غلبہ ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی اور عاقبت متقین کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وعدہ پورا ہی نہ ہو، اتنی دیر ہو گئی، آزمائش اتنی زیادہ ہو گئی، مشکلات اتنی بڑھ گئیں، اللہ کی مدد کب آنی ہے۔
تو لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ جو وعدے کیے گئے تھے پتہ نہیں یہ وعدے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کب پورے ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبیوں سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ آزمائش بڑھ جاتی ہے، جاءہم نصرنا، پھر نبیوں کے پاس ہماری مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح آزمائش کرتے ہیں، یہ امتحان ہے، اور یہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے یہ آزمائش دنیا میں ہوتی رہتی ہے، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ مومنین کو ان کی ایک حالت پر چھوڑیں گے نہیں جس پر تم ہو، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر لیں، ان کا امتیاز نہ کر لیں، کھرے کھوٹے کو الگ نہ کر لیں، مومن اور منافق کا فرق واضح نہ ہو جائے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا کہ بس منہ سے آمنا کہہ دیں گے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان لیں گے ان لوگوں کو ان آزمائشوں کے ذریعے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، یعنی یہ ثابت ہو جائے گا لوگوں کے سامنے بھی کہ کنہوں نے سچ کہا ہے اور کنہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، اتنی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے کہ رسولوں کے پیروکار وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ایسے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہوتی۔ جب صرف ذہن میں اس قسم کے خیال گزرنے سے پکڑ نہیں ہوتی، پکڑ تب ہوتی ہے جب یہ وسوسے دل میں جگہ پکڑنے لگتے ہیں، اور پھر زبان سے ایسی چیزیں ادا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز قابل مواخذہ ہوتی ہے، لیکن دل میں صرف خیال آنا اس قسم کا، ایسا خیال نبیوں کے ماننے والوں میں بھی آ جاتا ہے۔ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، آپ دیکھیے کتنی آزمائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کتنی ظلم زیادتی ان پر ہوتی تھی، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ رک گیا، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کو تنگ کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو تنگ کرنے کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں بڑی تکلیفیں آزمائشیں ہوئیں۔ صحابہ کرام کی بڑی آزمائش ہوئی۔ جب صحابہ کرام بعض دفعہ آپ سے آزمائش کی شکایت کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے، اور بعض دفعہ آپ ناراضگی کا اظہار کرتے اور فرماتے کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں پر کتنی آزمائشیں آئیں، انہیں لوہے کی آریوں سے، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، والعیاذ باللہ، آگ میں انہیں پھینکا گیا، اور یہ چیز انہیں ایمان سے نہیں روک سکی۔ بڑی سخت آزمائشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ کھرے کھوٹے کو الگ کرتے ہیں۔ پرانے قصے پڑھنے سے، پرانے واقعات پڑھنے سے اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مدد اللہ کی آتی ہے، ضرور آتی ہے، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو نجات ملتی ہے، لیکن انسان کے حساب سے کئی دفعہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ آخر کار مجرم قوم تباہ و برباد ہوتی ہے، اس پر عذاب آتا ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ لیٹ ہو جاتی ہے ہمارے حساب سے۔ اللہ نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، انسانوں کے لیے برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بقرہ میں
اس انداز سے بیان کیا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، بیماریاں، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں ہلایا گیا۔ زلزلہ یہ عام آزمائش نہیں ہوتی، بڑی سخت آزمائش ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے جب حالات اتنے کریٹیکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، اس دنیا میں آزمائشیں ہونی ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان کہتا ہے جی اتنی سخت آزمائش، اتنی سخت آزمائش، اصل میں ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے ابھی۔ آخرت جب ہوگی، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، اور جب اللہ حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اور جب وہاں جن لوگوں کو دنیا میں مشکلات آئیں دین کے نام پر، انہوں نے صبر کیا، جب ان کے درجات، ان کو مقام اور مرتبہ مل رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک مسلمان تمنا کرے گا کاش کہ مجھے آروں سے چیر دیا جاتا، کاش کہ میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ جب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں آزمائشیں برداشت کی، ان کو کتنا مقام ملا، کتنا مرتبہ ملا، ان کو جنت کے اندر کتنے بڑے بڑے درجات مل رہے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کے ساتھ، یہ ایک پل کے برابر نہیں ہے، یہ ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ تو بہرحال آخر کار اللہ کی مدد ہوتی ہے، آخر کار اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وہ دیر ہمارے اعتبار سے ہے، انسان جلد باز ہے، اس اعتبار سے دیر ہے۔ اللہ کے ہاں تو جو وقت طے ہے اس سے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ ہمارے اعتبار سے ہے، انسان کی جلد بازی والی مزاج کے مطابق۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت عقل مندوں کے لیے۔ یہ جو قصے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہوں، ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سوچنے سمجھنے کے بہت موقع ہیں، لیولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ عبرت کون حاصل کرتے ہیں؟ وہ جو اصل میں عقل مند ہیں، جو حقیقی طور پر عقل والے ہیں۔ جو بندہ ان نصیحتوں سے عبرت حاصل کرے گا، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان قصوں سے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں تو وہ بس خالی ذہن کے ساتھ ایک سٹوری کے طور پر ان واقعات کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ایک ایک واقعے سے، ایک ایک نقطے سے انہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور یہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں، جو ان قصوں سے عبرت اور نصیحت کی باتیں سیکھتے ہیں اور پھر ان کو مشعل راہ بناتے ہیں اپنی زندگی میں، ان پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مطابق۔ ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ تو ایسے عقل مندوں کے لیے ان قصوں میں عبرت کے اور نصیحت کے بڑے موقع ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو۔ یہ قرآن، یہ قصے قرآن کریم کے، یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنا لیے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں قصے کہانیاں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں جھوٹے۔ یہ جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو اپنے پاس سے، ولیکن جس طرح مشرکین دعویٰ کرتے تھے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ گھڑ لیا گیا ہو۔ یہ قرآن اور قرآن قصے جو ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے۔
اس قرآن میں ہر شے کی تفصیل ہے، یعنی جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں دینی طور پر، انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا آخرت بہتر کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا ہے، کس کس چیز سے بچنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑ دی ہو قرآن میں۔ قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہر خیر کی بات جو قیامت تک خیر ہو سکتی ہے وہ قرآن و سنت میں آ چکی ہے۔ کوئی خیر کی بات ایسی نہیں ہے قیامت تک جو خیر کی بات ہو اور وہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، اور کوئی ایسی شر کی بات نہیں ہے جو شر کی بات ہو اور وہ کتاب و سنت میں اسے ڈرایا نہ گیا ہو۔ کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے قیامت تک خیر کی بات جو لوگوں کے لیے خیر ہو اور کیا کتاب و سنت میں اس کو حکم نہ دیا گیا ہو۔ ہر شے کی تفصیل موجود ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کتاب میں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا کافی و شافی بیان کر دیا ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی قسم کی، ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے، کیونکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے اور تا قیامت ہے، تو قرآن میں تمام انسانیت کے لیے اور تا قیامت ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہی چیز پچھلی کتابوں میں بھی تھی۔ پچھلی کتابیں مخصوص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے تھیں اور ان میں اس اعتبار سے ہر شے کی تفصیل تھی۔ تورات کا بھی یہی صورتحال تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ان تختیوں میں ہم نے لکھ دیا تھا، مَوْعِظَةً نصیحت کی باتیں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر شے کی تفصیل۔ اور قرآن کریم میں بھی چونکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تا قیامت ہے، تو اس میں ہر شخص کے لیے اور قیامت تک کے لیے اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ ہر شے سے مراد وہ چیزیں جو قرآن کا موضوع ہیں، ہدایت، اللہ کو راضی کرنا، دنیا اور آخرت بہتر ہونا، دنیاوی اعتبار سے۔ اب آپ کے اس میں جو ہے وہ کیمسٹری کے سارے فارمولے ہوں گے، اس میں ایک ایک چیز ہوگی ہر علم کی، یعنی جو قرآن کا موضوع ہے، اللہ کو راضی کرنا، ہدایت، جنت کیسے ملے گی، ہماری دنیا کیسے بہتر ہوگی، ہماری دنیا میں غلبہ کیسے ہوگا، آخرت کیسے بہتر ہوگی، ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے ہدایت سے متعلق، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کی ہدایت، دنیا اور آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر قسم کی ہدایت موجود ہے، ہر قسم کی رحمت موجود ہے، لیکن یہ نظر کس کو آتی ہے؟ یہ آنکھوں والوں کو نظر آتی ہے۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے انہیں یہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ان چیزوں کا، قرآن کریم میں غیر متعلقہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے قرآن سے ہی اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، انہیں یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے سامنے قرآن کی عظمت آتی نہیں، قرآن کی تفصیلات آتی نہیں، قرآن سے ہدایت اور رحمت ملتی نہیں، انہیں قرآن سے شفا نہیں ملتی۔ قرآن تو انہیں خسارے میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، اس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں یہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔